أضاءت ما حوله ذهب الله نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعصوم اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن کی تلاوت کی جائے عرب والوں کے لحن، ان کے انداز، ان کے سر، ان کے طور و طریقے، ان کے لہجے میں. تو ان کے معصوم کے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مدرسہ مکتب ولی العصر سک میدان میں 4-5 سالوں سے اور خصوصاً قرآت کے حوالے سے 2 سالوں سے کام ہو رہے ہیں. آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہوگی، اس سے پہلے تلاوت یہ مدرسہ مکتب ولی العصر سک میدان سے ہی تلاوت ہو رہی تھی. تو ہمارا جو شینا یا بلتی انداز میں جو بلتستان میں قرآنی ماحول نہیں ہے، جو پہلے انداز یہاں اپنایا جاتا تھا، اس کو ہم نے اس روایتی انداز کو تھوڑا سا ہم نے آپ انٹرنیشنل ایک سٹینڈرڈ طریقے پر کام کر رہے ہیں. یعنی کہ اس روایتی انداز کو چینج کر کے ایک انٹرنیشنل طریقے سے، خصوصاً جو قراء سبعہ ہے ان قراء میں سے ترتیل کے حوالے سے بات کریں تو قاری محمد صدیق منشاوی کی ہم تقلید کر رہے ہیں. ہمارے بچے الحمدللہ سورہ حمد کمپلیٹ کر کے سورہ بقرہ کے کچھ تقریباً آیتیں بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. اور تحقیق کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو کافی الحمدللہ کچھ سورہ ملک ہو گئے، سورہ واقعہ ہو گئے، یا سورہ انفطار ہو گئے، سورہ رحمان ہو گئے، سورہ یاسین ہو گئے، اس طرح کے کچھ سوروں الحمدللہ ہم تحقیق کے ساتھ بھی ہمارے پاس اس وقت تقریباً کوئی 70 سے 80 بچے اس میں تحقیق میں الحمدللہ کم از کم 30 سے 35 نفر تحقیق میں گروہی تلاوت بھی، انفرادی تلاوت بھی احسن طریقے سے ایک انٹرنیشنل طریقے سے، انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے اس طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے فخر ہے. اسکردو سٹی میں جہاں پہ بھی اب اس وقت جہاں بھی جس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، اب اس تمام پروگرام کے آغاز ہمارے اسٹوڈنٹ کی تلاوت سے ہی ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. اور تمام پیرنٹس ہیں جو ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہماری آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ان سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اس پر آشوب اور بہت ہی خطرناک اس ماحول میں ایسے چھوڑ کے نہ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ناظرین کرام، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. قرآنی تعلیمات کو عام کر کے انسانی معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنانا، ہمارے گھروں کو قرآنی گھرانہ بنانا اور ہمارے ملک کو قرآنی ملک بنانا ہم سب پر، تمام مسلمانوں پر ضروری اور واجب ہے. بلکہ سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو عام کریں، قرآنی تعلیمات کو انسانی معاشرے کے گھر گھر تک پہنچائیں. نسل نو کو قرآنی نسل بنانے کے لیے قرآن کو منتقل کرنا، قرآن کریم کی تعلیمات کو، مفاہیم کو، مطالب کو منتقل کرنا ہم سب پر واجب ہے. اسی سلسلے میں مکتب العصر سک میدان میں گزشتہ 5 سالوں سے نسل نو کو قرآنی علوم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے یہاں پر جید علماء کرام کی نگرانی میں باقاعدہ کام ہو رہا ہے. آپ تمام مومنین سے، آپ تمام مومنات سے، بلتستان میں رہنے والے تمام اہل خیر سے التماس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجیں تاکہ آپ کا بچہ قرآنی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے، زیور قرآن سے پیراستہ ہو جائے، آپ کا بچہ قرآنی بچہ بن جائے. یہ قرآنی بچہ جب آپ کے گھر میں آئے گا تو آپ کا گھر قرآنی گھرانہ بن جائے گا. اسی لیے قرآن کریم کو عام کرنا ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں تقریباً 100 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں، زیور علوم قرآن سے آراستہ ہو رہے ہیں. ہم نے 4 کلاسوں کو فوکس کیا ہے. ایک کلاس بڑی کلاس ہے، اس کلاس کو کلاس مالک اشتر کہا جاتا ہے. پہلے ہم حضرت مالک اشتر کے بارے میں ان کو بتا دیتے ہیں تاکہ ہر بچہ اپنے اندر مالک اشتر کی کوالٹیز اور اوصاف پیدا کر کے اس زمانے کا مالک اشتر بن جائے. ایک کلاس
میثم تمار کے نام پر ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ عاشق جس نے نوک سینہ پر بھی، جس نے پھندے پر بھی، جس نے تختدار پر بھی علی کے فضائل بیان کیا، مگر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میثم تمار میں پڑھنے والا بچہ میثم تمار کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اس زمانے کا مالک اشتر تھا، اس زمانے کا میثم تمار تھا شہید قاسم سلیمانی، سردار دلہا۔ اس سردار دلہا جس نے مشرق وسطی میں امریکی عزائم کو خاک میں ملایا، 3 جنوری 2020 کو سردار قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا۔ جس طرح رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ قاسم سلیمانی سردار دلہا بھی ہے اور اس زمانے کا مالک اشتر بھی ہے، اور چوتھی کلاس کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ایک نئی کلاس کا ہم آغاز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی الحمدللہ ہم نے اکیڈمی کا بھی آغاز کیا ہے تاکہ آپ کا بچہ ایک دیندار ٹیچر کی سرپرستی میں رہتے ہوئے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مروجہ تمام علوم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے۔ اور چونکہ آنے والا زمانہ AI کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس مدرسے کا پڑھنے والا ہر بچہ AI کے میدان میں آگے جا کر اس زمانے میں مالک اشتر میثم تمار ابو ذر غفاری بن کر اپنی ملت کے لیے، قوم کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکے۔ ہم نے اس مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے چند چیزوں کو اور چند اہداف کو حاصل کرنے کے لیے فوکس کرنے کی کوشش کی۔ میری اپنی کوشش یہ ہے جس طرح ہمارے بچوں کی اچھی آواز کی وجہ سے آج منقبت اور نعت کے میدان میں ہمارے بہت سارے بچے انٹرنیشنلی شہرت یافتہ شہرت حاصل کر چکے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ بچے بلتستان سے قرآن کے میدان میں، قرات کے میدان میں آگے نکلیں اور بین الاقوامی شہرت حاصل کر کے پورے بلتستان کے نام کو روشن کریں۔ اس کے ساتھ جب قرات پہ کام ہم کریں گے، اس کے بعد پھر مفاہیم قرآن و مطالب قرآن کو ایک ایک بچے کے اندر پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ محاورہ بھی ہے، معصوم کا فرمان بھی ہے کہ النقش فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپنے میں دل پر نقش ہونا ایسا ہے جیسے پتھر پہ لکیر ہے، اور عمر آنے کے بعد انسان کے دماغ میں نقش ہونا ایسا ہے جیسے کہ دریا میں نقش کیا جاتا ہے۔ تو نسل نو کو قرآنی تعلیمات نقش کرنے کے لیے ہم جہد مسلسل کر رہے ہیں، سعی پہ ہم کر رہے ہیں۔ اب تمام والدین سے اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجنے کی اپیل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله